میں سچ بات کرتا ہوں کہ جو بنگی گندگی اٹھاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں آپ کو بدبو آ رہی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں یہاں تو کوئی بدبو نہیں. وہ بدبو کے ماحول میں رہتے رہتے اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے ناک پکڑے بغیر، سانس روکے بغیر. اور وہ وہاں گھنٹوں کام کرتے ہیں بیٹھ کر اس میں گندگی کے ماحول میں، کیونکہ اس گندگی میں رہتے رہتے ان کے اندر سے اس کی بدبو کا احساس ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. کہ جب چیزوں کا شکلوں کا یقین جسے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اعمال کا اور فرائض کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے. ورنہ نماز کو آدمی اس لیے ضائع کرتا ہے کہ ادھر گاہک آ گیا ادھر نماز ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے گاہک کو لاتے ہیں. آپ کا خیال غلط ہے کہ اللہ آپ کو رزق دینے کے لیے گاہک لائے ہیں. اللہ آپ کو رزق دینے کے لیے گاہک نہیں لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کو ناپنے کے لیے جانچنے کے لیے گاہک کو لائے ہیں کہ اگر اس کا ایمان ہے تو پھر یہ نماز کے لیے گاہک کو چھوڑ دے گا. اگر اس کا ایمان اس قابل نہیں ہے تو یہ گاہک کے لیے نماز کو چھوڑ دے گا. وہ تو آپ کے ایمان کے امتحان کے لیے گاہک آیا ہے. صبح سے شام ہو گئی آج کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں دکان پر نہیں آیا تو مغرب کی اذان کے وقت آیا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں اپنے احکام میں. عجیب اللہ کا نظام ہے. جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. دیکھتے ہیں میرا بندہ کیا کوشش کرتا ہے. جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. جس چیز سے روکتے ہیں اس کی سہولت دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے اللہ نے سود سے روک دیا ہے، سود کی سہولتیں اور سود کے مال کے بڑھنے کا آدمی کو نظر آتا ہے. ادھر دیکھ لیجیے آپ جتنے بھی احکام ہیں سب انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف ہے. ادھر نیند مسلط کی ہے، ادھر نماز فرض کی ہے. ادھر مال کی ضرورت رکھی ہے، ادھر زکوٰۃ فرض کی ہے. ادھر بھوک پیاس کی ضرورت رکھی ہے، ادھر روزہ فرض کیا ہے. ہمارا صرف اتنا چاہنا ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارا صرف اتنا چاہنا ہے کہ تم ہماری چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دو تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دیں. جنت کو جو گھیرا گیا ہے ناگواریوں سے اس کا مطلب یہی تھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر تم ناگواری برداشت کر کے حکم پورا کر دو تو میں نے عرض کیا کہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو کافر مسلمان کے درمیان فرق کر دیتا ہے. آپ کافر ہیں یا مسلمان ہیں اس کا فیصلہ سب سے پہلے نماز سے ہوگا. اگر نماز ہے تو یہ تو اسلام ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو کفر ہے. بعض ائمہ کا مذہب تو یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ نماز سے اگر یہ نماز چھوڑتا ہے اس کو عمر قید کر دیا جائے، چاہے یہ قید میں مر جائے لیکن تک یہ نماز پر نہ آ جائے اسے عمر قید کر دیا جائے. دیکھیے صحیح عمر قید قتل کی سزا ہے. عمر قید یہاں نماز چھوڑنے والی کی شریعت میں سزا ہے. نہ چور کی یہ سزا ہے نہ روزہ توڑنے والے کی یہ سزا ہے. یہ سزا اگر ہے تو نماز چھوڑنے والی کی سزا عمر قید ہے. اس لیے مجھے تو شرم آتی ہے کسی مسلمان سے یہ کہتے ہوئے کہ نماز پڑھو گے، جبکہ آپ روایتیں پڑھیے تو آپ کو ایک کافر کو دعوت دیتے ہوئے تو ملے گا کہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، لیکن مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، یہ مجھے کہیں ملا نہیں. عجیب بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. مجھے سیرت میں نہیں ملا کہ کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھا کرو. مجھے نہیں ملا کہیں. سنیے تو نہیں کیا کہہ رہا. ہاں کافر اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو حدیث میں جگہ جگہ ملے گا آپ کو کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. آپ نے فرائض بتائیں کافروں کو، لیکن مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو یہ نہیں کہ مجھے کہیں نہیں ملا. مسلمان سے تو حکم جو ہے وہ نماز کو عمدہ پڑھنے کا اور نماز کو دنیا میں رائج کرنے کا حکم ہے. قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے نماز کے قائم کرنے کا حکم مومن کو ہے.
مومن کی صفت بھی یہی ہے، مومن کو حکم بھی اسی کا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، پڑھیے آپ پورا قرآن پڑھیے، آپ کو اقامت صلاۃ کا حکم جو ملے گا وہ مومن کے لیے ملے گا۔ تو یہ کہنا مجمع سے نعوذ باللہ کہ بھائی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے مسلمان سے غلطی ہو جائے کہ وہ شراب پی لے، ہو سکتا ہے مسلمان سے غلطی ہو جائے کہ وہ چوری کر لے، ہو سکتا ہے مسلمان پر شہوت غالب آ جائے وہ غلطی سے زنا کر لے، لیکن مسلمان نماز چھوڑ دے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا۔ اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ فرق ہی ہے کفر اسلام کے درمیان۔ کافر سارے اچھے کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسلمان سے کوئی برا کام ہو سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر کفر اسلام کے درمیان کی جتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں سب ختم، پھر آپ کے کفر کی طرف جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے ہمارے تو کام میں ایک بنیادی چیز ہے یہ کہ نکلو کیوں نکلو۔ اصل میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کی آدمی کے اندر سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں آسان مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی کے ہاتھ چہری ٹوٹ جائے، اس کو یہاں سے یہاں پلستر باندھ دیتے ہیں، 1 مہینہ پلستر لگا رہے گا آپ کا، یا 2 مہینے لگا رہے گا۔ 2 مہینے کے بعد جب پلستر کھلے گا تو آپ کا ہاتھ یہاں جام ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، میں تو بہت آپ کو اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا ہاتھ جام ہو جائے گا۔ آپ کو اس ہاتھ کو کھولنے کے لیے پھر 2 مہینے آپ کو ورزش کرنی پڑے گی اس ہاتھ کو کھولنے کے لیے۔ ہاتھ جام رہا نا 2 مہینے، ہلا نہیں۔ میں بہت آسان مثال دے رہا ہوں کہ پلستر لگا ہوا تھا، اب پلستر کھلے گا تو اس ہاتھ کے جوڑ کو ہلاتے 2 مہینے کی کوشش کے بعد یہ ہاتھ اپنے معمول پر آئے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ جب آدمی کی نقل و حرکت دین کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ بیمار آدمی ہے، عمل کی استعداد ختم ہو گئی ہے، آپ کو اسے اسپتال کے ماحول میں لانا پڑے گا کہ اس ماحول میں لاؤ۔ میرے دوست عزیزو، نکلنے کی اصل غرض ہے یہ کہ دنیا کے مشاغل کی وجہ سے فرائض کی اور نوافل کی عادت اور اس کی استعداد ختم ہو گئی۔ آدمی دنیا کے ماحول میں رہتے اس کے اندر سے عمل کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ جسے میں نے مثال دی ہے، یہاں تو 2 مہینے پلستر رہا تو ہاتھ جام ہو گیا، آدمی کے سال گزر گئے اللہ کو سجدہ کیے بغیر، اس کا جسم سجدے کی حیت پر کیسے آئے گا؟ استعداد کیسے پیدا ہوگی اس کی؟ اس کے لیے خروج ہے۔ میں کہتا ہوں خروج ایک ایسا بنیادی مقصد ہے۔ خروج، لوگ کہتے ہیں خروج دین سیکھنے کے لیے ہے صرف، میں کہتا ہوں نہیں، خروج اس لیے ہے تاکہ کچھ وقت کے لیے یہ مسلمان اپنے کاروبار کے ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے اور بدکاری کے ماحول سے اور ظلمتوں کے ماحول سے یہ باہر نکلے کچھ وقت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نکلنا کیا ضروری ہے؟ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل، 1-2 نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کیا جائے ایک فرد اور اس کے قتل میں آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق اس کے ایک آدمی کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ سب جہنم میں ڈالیں گے، سب کو، آسمان کی مخلوق ہو اور زمین کی مخلوق۔ اگر سب کے سب ایک انسان کو قتل کرنے میں، ایک مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہوئے تو اللہ سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ مقام ہے ایک مسلمان کا، اس نے 99 قتل کیے۔ ایک عابد راہب جو مستقل عبادت کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تمہاری مغفرت کہاں سے ہو جائے گی؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا،
کیونکہ بندے کی توبہ کے اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس نے اس قاتل کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، اس نے اس راہب کو قتل کر دیا۔ بتائیے 100 قتل ہو گئے پورے۔ پھر یہ قاتل پھر فکر ہوا بھائی توبہ کرنی چاہیے، بہت پاپ کر لیے، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر یہ نکلا تو ایک عالم سے ملا۔ میں واقعی کہتا ہوں کہ صحیح رہبری علماء ہی کر سکتے ہیں، علماء صحیح رہبری کر سکتے ہیں۔ عالم کے پاس گیا، عالم سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس عالم نے کہا کہ توبہ آپ کی قبول ہو جائے گی، لیکن آپ کو اپنی بستی چھوڑ کر نکلنا پڑے گا اور فلاں بستی میں آپ کا رخ بنا ہے، وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ بتائیے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ توبہ کیجئے، ندامت ہو، استغفار ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائیے، اللہ معاف کر دیں گے۔ نہیں، ہم آپ سے بہت کام کے بعد آپ سے ہم کر رہے ہیں۔ عالم نے کہا نکلیے آپ، اپنی جگہ چھوڑیے، اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آدمی اگر گناہوں کی جگہ سے نہیں ہٹتا تو اس کی توبہ کے اندر پختگی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ گناہ کی ظلمتیں اس کو گناہ میں واپس لے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا گناہ ایسے ہیں جنہیں آدمی صبح توبہ کرتا ہے، شام گناہ کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے، صبح گناہ کرتا ہے، صبح توبہ کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے۔ اس کی توبہ اس کا گناہ، اس کی توبہ اس کا گناہ اتنا برابر چلتا رہتا ہے کہ اسے اس گناہ سے بچنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ صبح توبہ کرتا ہے، شام کو گناہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ کے ماحول میں ہی توبہ کر رہا ہے۔ میں بہت آسان مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی وہ جہاں میں آپ کروں کہ کسی جگہ پر کسی کمرے میں کوئی انفیکشن پھیلا ہوا ہے اور وہاں کے ماحول بیچارہ پڑا ہوا ہے، وہیں دوا کھا رہا ہے، وہیں پڑا ہوا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں دیکھیے اس کو آپ اسپتال کے کمرے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے جوتے باہر اتار دیے جاتے ہیں، آپ کو اسپتال کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مریض کی عادت کے لیے جاتے ہیں، اسپتال کہتا ہے آپ اپنے کپڑوں میں نہیں جا سکتے، اپنے جوتوں میں نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، کیوں کہ آپ جو اثر لے کر آ رہے ہیں اس کا اثر مریض پر پڑے گا، لہذا مریض کو تو ایمرجنسی میں رکھا گیا ہے۔ میں بہت آسان مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ بتائیے تو صحیح، جب جسمانی امراض کا یہ حال ہے تو روحانی امراض کا کیا حال ہوگا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ نکلنا کیا ضروری ہے؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، نکلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی وہ برائی کے ماحول سے نکل کر اچھے ماحول میں آئے۔ تو میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو بنگی گندگی اٹھاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کو بدبو آ رہی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہاں تو کوئی بدبو نہیں۔ وہ بدبو کے ماحول میں رہتے رہتے اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے ناک پکڑے بغیر، سانس روکے بغیر، اور وہ وہاں گھنٹوں کام کرتے ہیں بیٹھ کر اس میں گندگی کے ماحول میں، کیونکہ اس گندگی میں رہتے رہتے ان کے اندر سے اس کی بدبو کا احساس ختم ہو گیا ہے، بدبو کا احساس ختم ہو گیا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان گناہوں کے ماحول میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماحول سے ان کو نکالیں۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ عمل کی اس طرح سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے ماحول سے نکل کر۔ اس عالم نے اس قاتل سے کہا کہ اگر تم توبہ چاہتے ہو تو فلاں بستی میں چلے جاؤ، اپنی بستی چھوڑ دو۔ واقعہ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں۔ وہاں سے نکلا، وہ راستے میں ہی تھا کہ راستے میں وفات ہو گئی اس کی۔ عذاب کے فرشتے آگے لے جانے کے لیے اللہ نے اس کے نکلنے پر بستی چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، جہاں یہ جا رہا تھا، جہاں سے آ رہا تھا وہاں زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ فرشتوں کو بھی نہیں خبر، اللہ نے اس کی مغفرت کا ایسا خفیہ انتظام کیا کہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کیا ہوا۔ فرمایا فرشتوں سے ناپ کے دیکھ لو، اور فرشتوں نے ناپ کے دیکھا تو وہ جہاں سے آ رہا تھا وہ جگہ دور ہو گئی، جہاں جا رہا تھا وہ قریب ہو گئی۔ اسی پر اللہ نے اس 100 قتل کرنے والے قاتل کی مغفرت کر دی ہے۔ تو ہم تو اصل بات کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہمارے کام کا اصل مقصد ہے ہر مسلمان کو اس کی جگہ سے نکالنا۔ دین کی باتوں کو نشر کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی، تربیت نہیں ہوگی۔
دین کی بات کو کہ دل میں اترنے کی جو اصل جگہ مسجد ہے، یہاں عمل کے ماحول میں آنے سے آدمی عمل والا بنتا ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوامی وسال کو مسجد میں باندھ کر رکھا، 3 دن میں اس کی حالت بدل گئی۔ وفد ثقیف کو مسجد میں رکھا جو فرائض سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ ماحول میں آدمی آ کر بنتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا ہو۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں یہ کہہ کر نکالا کرتے تھے کہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ آپ بتائیے تو صحیح، کہاں صحابہ کہاں ہم؟ لوگ غور کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہاں صحابہ کہاں ہم؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہو، جن کی نماز کی آپ نگرانی کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر نکال رہے جماعت میں کہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ کیا ان کی نماز صحیح نہیں تھی؟ بات اصل یہ ہے کہ آدمی گھر کی تقاضے، بازاری تقاضے، اس کی وجہ سے نوافل کی، فرائض کی، سنتوں کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ 4 مہینے ہر سال نکل کر 24 گھنٹے عمل کے ماحول میں رہنے سے آدمی کے اندر عمل کی استعداد واپس آ جاتی ہے۔ جس طرح بیمار کو ہسپتال میں رکھا جاتا ہے، وہ 2 مہینے 4 مہینے اصلاح کے ماحول میں رہ کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم صاف سے بحث کرتے ہیں کہ نکلنے کی غرض عمل کے ماحول میں رہنا ہے، نکلنے کی غرض گناہوں کے ماحول سے ہٹنا ہے۔ یہ اصل بات ہے، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس طرح میرے بزرگوں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا موقع ملے گا لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا، لمبی لمبی نوافل پڑھنے کا، خوب تہجد کا، تلاوت کا، ذکر کا، نوافل کا خوب اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، خود اس کے اعضا، اس کے میں ہاتھ پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ بتائیے تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ پاؤں بن جائے تو کیا اس کے ہاتھوں سے کوئی گناہ ہوگا؟ اس کے پیر زنا کی طرف جائیں گے؟ اس کی آنکھ حرام کی طرف اٹھے گی؟ اس کی زبان سے غیبت ہوگی؟ نوافل کی کثرت، آج کل لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ نوافل کی کثرت بندے کو اتنا قریب کر دیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کا اعضا بن جاتا ہوں۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانے کے لیے نکلنے کس لیے کہ میں 8 مہینے میرے مقام پر ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں، تاکہ ہر کام وقت پر ہو اور پوری طرح ہو، عمل کا عادی بننے کے لیے نکلنا ہے۔ اس طرح ہمیں تہجد کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ یہ بڑی برکت کی اور بڑی خیر کی چیز ہے، بلکہ علم کو کھولنے کا اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اقوام وقیلہ جو ہے نا قرآن مبالغے کی صیغے کے ساتھ، اقوام وقیلہ کہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا جو عمل ہے وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ 2 چیزیں قرآن میں ملتی ہیں علم کو کھولنے کی، میں علماء سے عرض کر رہا ہوں، ایک رات کا قیام اور ایک اللہ کے راستے کا خروج۔ علماء سے کہہ رہا ہوں، قرآن نے 2 چیزیں، قرآن نے 2 جگہ بیان کیا ہے علم کے کھلنے کو، ایک رات کے قیام میں اور ایک اللہ کے راستے کے خروج اور نفر میں۔ فرمایا یہ 2 کام اگر کیے جائیں تو اس سے علم کھل جاتا ہے۔ ادھر نفر کے ساتھ فرمائے لیے تفقہوا فی الدین، تاکہ ان کے دین میں تفقہ پیدا ہو علم میں، اور ادھر یہ بتایا کہ رات کا قیام سب سے زیادہ نفس کو جو ہے کیونکہ کچلنے والا ہے، اس لیے علم کو کھولنے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نوافل کا خوب اہتمام کریں، تہجد کو لازم پکڑ لیں، بڑی بڑی خیریں اور برکتیں اللہ نے اس رات کے قیام میں رکھی ہیں۔ بلکہ میں کیا عرض کروں آپ سے، آپ کو شاید بات سمجھ میں نہ آوے میری، صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان تہجد کا فرق ہے۔ کہاں سو رہے آپ؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے